آج اس نے بڑی اچھی سپیچ کی بیرسٹر گوہر نے. اس نے کہا کہ 17 سیشن پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں کے ہم بین کر دیا. کہتا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اپوزیشن والے تھے انہوں نے ہر طرح کی تمیزی کی، لیکن ایک بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سسپینڈ نہیں کروایا. ہم پہ پریشر تھا لیکن ہم نے کہا ایسا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ دروازے بھی بند کرنے تو کھڑکی تو کم سے کم کھلی رکھو. اور دوسرا، عمران خان صاحب کی الحمدللہ سوچ تو ڈیموکریٹک نہیں ہے، کہتے تو ہیں خود سے فیصلہ دے دیتے ہیں. اب ایک طرف انہوں نے تحفظ عین پاکستان موومنٹ، محمود خان اچکزئی، بی این پی، سنی اتحاد، وہ دوسری اتحاد المسلمین والے 5 جماعتی اتحاد ہے، ایک جانب ہے وہ، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کینسل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جلسہ رکھ دیتے ہیں. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی ایم والوں کو ٹی ٹی پی کا کہہ کے 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں. او بھائی، جن کی جدوجہدی ٹی ٹی پی کے خلاف ہو رہی ہے، آپ ان کو ہی، وہ لوگ، اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی ہم ان سے ہی مر رہے ہیں، الٹا ان کا ہی ہمیں سمپیتھائزر شو کر رہے ہو. عدالتیں بن کے کام کریں. ہمارے یہاں کیا ہے، 10 جج لگائے جاتے ہیں، 2 ایسے لگائے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں، باقی 8 ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ اس یونین کا بندہ ہے، یہ فلاں جج کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں جج کا بینچ کا تھا، اس نے لگایا، اس کے چیمبر کا تھا، اس کو لگایا، اس کو فلاں بار لے آئی ہے. تو اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ السلام علیکم. خیبر پختونخوا میں حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں. لکی مروت میں پولیس والوں نے دھرنا دے دیا اور کہا ہے کہ لکی مروت سے فوج کو نکالا جائے اور ہمیں 3 مہینے دیے جائیں. ہم 3 مہینوں میں اپنے ایریے کا امن و امان آپ کو پریکٹیکلی دکھائیں گے. تو یہ حالات کافی سنگین ہیں. میں اگر کسی ایک ادارے پر الزام لگاؤں تو یہ غلط ہوگا. ہماری پالیسی میں فقدان ہے. آج بھی ہمارے نزدیک گڈ اینڈ بیڈ طالبان والی تھیوری چل رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں ایک سائڈ پہ یہ ہے، وہاں پر دوسری جانب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کی حکومت نے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو لایا اور بسایا، لہٰذا وہ لوگ اب ایشوز کریٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب آئے روز جج بھی اٹھائے جا رہے ہیں، پولیٹیشین بھی اٹھائے جا رہے ہیں، عام لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے، پولیس والے بھی مارے جا رہے ہیں، اور یقیناً فوج والے تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، فوج اور افسی کے بھی کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تضاد ہے، یا تو وہ کرتے ہیں فوج اس طرح ایکشن نہیں لیتی وہاں پہ، یا پھر کہیں نہ کہیں مطلب ان کا اعتماد، مسٹرسٹ ایک دوسرے پہ آ چکا ہے. اب وہ جو پولیس فورس ہے، اسپیشلی جو ان کے لوور رینک کے لوگ ہیں، وہ اپنے آفیسران کی نہیں سن رہے ہیں. اور اس وقت تو صورتحال مزید سنگین ہو گئی جب مبینہ طور پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو کئی گھنٹوں تک جبری طور پر حراست میں رکھا گیا. اب جتنا بھی لاکھ کہیں، لیکن پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ دوپہر سے اگلے 5 صبح کی 4 بجے تک 5 بجے تک کہاں رکھا گیا. اور پھر بعد میں وہ عمران جو صحافی ہیں، عمران ریاض خان، وہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی علی امین گنڈاپور سے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بلایا گیا کہ میٹنگ ہے امن و امان کے حوالے سے. وہ تھی، کہتا ہے وہ ہوئی، اس کے بعد طرح طرح کے لوگ آنے شروع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی باتیں کی. کہتا ہے وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، میں اپنے جواب دے رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے جو باتیں جلسے میں کہی ہیں ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی تلخ کلامی شاید نہیں ہوئی، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ کہتا ہے کہ آرگیو ہوا، یہ اس کی بات ہے، لیکن جو نزاکت دیکھنے میں آئی وہ ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تلخ کلامی ضرور ہوئی ہے. کیوں یہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگلے دن اجلاس ہوتا ہے، قرارداد آتی ہے کہ فوجی افسران جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کورٹ مارشل کیا جائے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگے، فلاں فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور جو سپیکر ہے وہاں کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا سواتی، وہ بولتا ہے کہ ہم سب استعمال ہوئے ہیں.
چاہے نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، اب ہمیں مشترکہ طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوں یا کوئی مستقل حل نکالیں اور عوام کے لیے بھی کچھ کریں۔ تو مطلب خیبر پختونخوا اسمبلی تو جتنی سوختہ تھی اس سے یہی دکھ رہا تھا کہ سی ایم نے بتا دیا کہ بھائی ہوا کیا کیا، اس کے بعد جو ان کی ٹیون تھی وہ کافی عروج پر گئی، اور پھر ان کے جو پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ سے گرفتار ہوئے، ان کا چیئرمین گرفتار ہوا، تو آج اس نے بڑی اچھی سپیچ کی بیرسٹر گوہر نے، اس نے کہا کہ 17 سیشن پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں کے ہم بین کر دیا۔ کہتا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اپوزیشن والے تھے انہوں نے ہر طرح کی وہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بدتمیزی کی، لیکن ایک بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سسپینڈ نہیں کروایا، ہم پہ پریشر تھا لیکن ہم نے کہا ایسا نہیں کرنا۔ کہتا ہے کہ یہاں پہ سمابیہ طاہر یا دوسری ہماری خواتین پر ایف آئی آر ہیں، لیکن ہم نے خیبر پختونخوا میں کسی پر نہیں ہونے دی۔ کہتا ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں، وفاق پنجاب ہمارے خلاف کر رہا ہے، ان کے لوگ نہیں ہیں، نون لیگ کے لوگ ادھر نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رول آف بزنس کے مطابق چلیں۔ ہمارے پاس بھی ہیں جو یہاں منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے خاندان وہاں پہ نہیں ہیں، ہم ہر ہتھ کنڈا ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک فلیجڈ حکومت ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اور آپ لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں یہ صرف مجھے لکی مروت تک یہ نہیں آ رہا کہ فوج کو نکالو، یہ شاید کہیں اور سے آئے کہ ایف سی کو نکالو۔ اس طرح یہ صورتحال کافی سنگین ہوگی، ادارے کی جانب آ رہے ہیں۔ اب اگر حکومت اس جانب جائے تو کیا ہوگا؟ حکومت بھی پولیس کی جانب جائے اور کہے کہ ہاں بھائی وفاقی حکومت کے ساتھ کہ بھائی ہمیں نہیں چاہتے یا یہ یا وہ، اور فل کنفرنٹریشن میں فوج اور یہ ادارے آ جائیں، تو یقیناً یہ ملک اور صوبے کے مفاد میں نہیں ہوگا، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ہر دروازہ بند ہو رہا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام بات چیت بند کر دی ہے۔ اب پھر سوال ہے جب دروازے بند کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دروازے بھی بند کر رہے ہیں تو کھڑکی تو کم سے کم کھلی رکھو۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی الحمدللہ سوچ تو ڈیموکریٹک نہیں ہے، کہتے تو ہیں خود سے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اب ایک طرف انہوں نے تحفظ عین پاکستان موومنٹ، محمود خان اچکزئی، بی این پی، سنی اتحاد، وہ دوسری اتحاد المسلمین والے 5 جماعتی اتحاد ہے، ایک جانب ہے وہ، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کینسل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جلسہ رکھ دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، لوگ یہی کہتے ہیں وہ کہ یار کل تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ کم سے کم ان سے مشاورت تو کریں، سولو فلائٹ لیتے ہیں ہر وقت، ایسے تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا جمہوری ویز میں ٹکراؤ کی، یا تو ایک کرو کہ پھر ہاں آؤ ٹکرانا ہے بھائی، اب یا تم یا ہم، پھر ٹھیک ہے، پھر نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر نقصان ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن ایک دفعہ کا ہوگا، جو بچ گیا وہ پھر سوار دے گا یا پھر وہ مستقل اپنی وہ قائم رکھے گا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ نقصان نہ ہو پھر مل بیٹھو، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا حکومت اور وہاں کے لوگ۔ اور دوسرا، ان کے پاس اچھا موقع تھا، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو پی ٹی آئی والے ساتھ رکھتے، پی ٹی ایم کو رکھتے، ایک عوامی موومنٹ بناتے، جدوجہد کا ایک پرامن طریقہ کار ہوتا۔ صرف سولو فلائٹ لے کر یہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ کب تک لوگ آپ کے ساتھ ایسے رہیں گے کہ آپ کہتے ہمیں استعمال ہمیں کر رہے ہو، فیصلے سازی خود کر رہے ہو؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کافی لاوا پک چکا ہے، بلوچستان میں تو صورتحال ہے ہی آپ کو سامنے، ادھر تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی ایم والوں کو ٹی ٹی پی کا کہہ کے 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں۔ او بھائی، جن کی جدوجہدی ٹی ٹی پی کے خلاف ہو رہی ہے، آپ ان کو ہی، وہ لوگ، اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی ہم ان سے ہی مر رہے ہیں، الٹا ان کا ہی ہمیں سمپیتھائزر شو کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل ہی، کم سے کم کوئی مقدمہ بنانا ہوتا ہے، اس کی کچھ بنیاد تو ہو، اتنی میلیشیس تو نہ بنا دو یار۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا، طاقتور حلقوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، عوام
کو معاشی صورتحال نے کافی دگرگوں کر دیا ہے. دوسری جانب سوشل میڈیا ہے, اس پر پی ٹی آئی والوں نے ایسی اندھا دھند وہ کر دیا, یک طرفہ اپنا موقف لے کے جا چکے ہیں. ادارے والے کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا کریں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ڈیموکریٹک وے میں یہ میلیشیس کمپینی نہیں چلنی چاہیے, نہ ادارے والوں کے خلاف, نہ ادارے والوں کی طرف سے دوسروں کے خلاف, اور نہ یہ ناجائز FIR چلیں. عدالتیں بن کے کام کریں. ہمارے یہاں کیا ہے, 10 جج لگائے جاتے ہیں, 2 ایسے لگائے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں, باقی 8 ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ اس یونین کا بندہ ہے, یہ فلاں جج کا رشتہ دار ہے, یہ فلاں جج کا بینچ کا تھا, اس نے لگایا, اس کے چیمبر کا تھا, اس کو لگایا, اس کو فلاں بار لے آئی ہے. تو اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ تلخ باتیں ہیں, لیکن ہمارا ملک ابھی تک بھی قانون آئین میں نہیں چل رہا, زوراوری پہ چل رہا ہے, خواہش ذاتی پسند ناپسند پہ چل رہا ہے, اور یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ یہ لکی مروت والی سچویشن, تمام سچویشنیں قانونی طریقے سے ٹیکل کی جائیں گی, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قانونی مطابق تختہ دار تک بے شک جاتے ہیں لے جائیں, لیکن قانونی طریقے سے. اور اداروں میں بھی لوگ ہوش کے ناخن لیں, سچویشن کافی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ جو لاوا ہے یہ عوام کا, یہ پھر صرف ایسے نہیں ہے پی ٹی آئی کی محبت میں, یہ وہ تنگ, یہ فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. جب بے روزگاری ہوگی, جب پیسہ نہیں ہوگا, تنگ دست ہوں گے, آزادی نہیں ہوگی, ہم کہتے ہیں ہم چائنا ماڈل کو فالو کرتے ہیں. تو بھائی چائنا نے اگر آزادیاں چھینی ہے نا, تو ان کی زندگی خوشحال بنائی, ان کی معیشت اچھی کر کے دی, تو پہلے وہ کرو, پھر بعد میں آپ کے پاس حق پہنچتا ہے. لیکن سختیاں بھی بڑھا دیں اور دو بھی کچھ نہ, تو پھر تو ماضی بنے گا. تو ابھی طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور عام آدمی کی کیا اس سے زیادہ ٹف لائف ہوگی. یہ عیاشیاں, یہ کچھ ہوتا ہے تو یہ جو زوراور ہے, چاہے سیاسی پارٹیوں میں ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہے, زندگی ان کی اور ان کے بچوں کی ٹف ہوگی. ہم تو جو گزار رہے ہیں ویسے ہی گزاریں گے. تو وہ ایسا کریں کہ کوئی سکون کی راہ ہو, کوئی امن کی راہ ہو, اور معاشرے میں کچھ بہتری آئے, کچھ امید جاگے, یہ ان کے لیے بہتر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.